اور ایک ضروری اعلان بھی سنیں کہ اس آگ کے ماتم کے فوراً بعد امام بارگاہ میں شب بیداری ہے. آپ سبھی حضرات جو یہاں پر ماتم کریں گے اس کے بعد امام باڑے میں چلیں, وہاں پر رات میں شب بیداری کی جائے گی. اور آپ جو باہری حضرات ہیں, ہمارے بھائی لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے بھی میرا نویدن ہے آج اس ماتم کے بعد تبرک یعنی کہ پرشاد کی بھی ویوستھا ہے, وہ سبھی لوگ تبرک پرشاد کو لے کر یہاں سے جائیں. اب میں لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. میری ایک گزارش یہ ہے کہ اگر تقریر ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر ہمیں 5 منٹ دے دیجیے. صرف 5 سے 7 منٹ میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ ماتم کریں گے. میرا ونمر نویدن یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر ہمیں سنیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس مجلس اور اس ماتم اور آگ کے اوپر دہتے انگاروں کے اوپر ماتم کرنے کا مقصد کیا ہے. بعید حد تخیل قریب روح بشر, بعید حد تخیل قریب روح بشر. حسین یعنی رسولوں کے معجزوں کا ہنر. حسین سب کو کہاں دستیاب ہوتا ہے, کہیں ببول کے اوپر گلاب ہوتا ہے. عبودیت کا اسے زیب و زین کہتے ہیں, شہادتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں. اے بھائیوں, اے دوستوں, اے ساتھیوں, آپ بڑی آستھا, امید اور عقیدہ لیے ہوئے یہاں پر آئے ہیں اور حسین کا ماتم کرنے آئے ہیں. ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو, یا نبی تیرے نواسے کو جو پاتا ہندو, خاک پا ان کی جبینوں سے لگاتا ہندو. اور لے کے اصغر کو جو بھارت میں حسین آ جاتے, ان کو پانی کے عوض دودھ پلاتا ہندو. کربلا کی جگہ بھارت میں اگر ہوتا یزید, پتلا راون کی طرح اس کا جلاتا ہندو. اور جانثاری کا شرف ہم کو اگر دیتے حسین, معاویہ زادے کا سر کاٹ کے لاتا ہندو. اور ہند میں کاش اگر مکہ مدینہ ہوتا, قاتل شہ کو مزہ خوب چکھاتا ہندو. اے میرے دوستوں, عزیزوں, حسین کسی خاص فرقے اور مذہب اور ذات کے لیے نہیں ہے, بلکہ حسین سب کے لیے ہے. حسین سب کے لیے ہے. جس طرح ایک بچے کے لیے حسین ہے, اس طرح ایک بڑے کے لیے حسین ہے. میں پچھلے سال بھی جب آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سب کا جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں, شاید وہ اپنے گھر میں ہندو اور مسلمان ہوں, شاید وہ اپنے گھر میں شیعہ اور سنی ہوں, لیکن اگر آج اس وقت یہ جو مجمع ہمارے سامنے ہے, سب لوگ چاہے جس عمر کے جس سن میں ہو, جس کی جتنی بھی عمر ہو, جو جہاں جیسے بھی آیا ہو, اگر اس کے پاس ایک چیز ہے تو وہ کامن چیز ایک یہ ہے کہ سب انسان ہے اور انسانیت کو مانتے ہیں. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, دنیا میں کہیں بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کی تکلیف کو دیکھ کر ان کی بات آئے تو کبھی طاقت کے ساتھ مت رہنا, کبھی یہ مت دیکھنا کہ لوگ زیادہ کدھر ہیں, بلکہ یہ دیکھنا کہ کون صحیح ہے, کون دھرم پہ چل رہا ہے. اگر آپ کرشن جی کی تاریخ اور ہسٹری پڑھیں گے, اتہاس پڑھیں گے, تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے طاقت کا ساتھ نہیں دیا, انہوں نے تعداد اور کوانٹٹی کا ساتھ نہیں دیا,
بلکہ انہوں نے ساتھ دیا ہے تو ستیہ کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے ساتھ دیا ہے تو سچ کا ساتھ دیا ہے، انہوں نے ساتھ دیا ہے تو دھرم کا ساتھ دیا ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو بھاگوت گیتا سکھاتی ہے وہ یہ سکھاتی ہے کہ روح سب سے بڑی طاقت ہے، جسم طاقت نہیں ہے۔ جسم گندگی میں، پلیدگی میں اور برائی میں ہوتا ہے، لیکن روح سب سے اہم چیز ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب مقصد بڑا ہوتا ہے تو اس پہ جان کو قربان کیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتی ہے چاند سب پر چمکتا ہے، سورج سب پر چمکتا ہے، اسی طریقے سے حسین اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، وہ سب کے ہیں۔ جس طرح ہندو کے ہیں اسی طریقے سے مسلمان کے ہیں، جس طرح مسلمان ان کو مانتا ہے اسی طرح ہندو بھی مانتے ہیں۔ اور ہم آگ پر ماتم کیوں کرتے ہیں؟ آگ پر ماتم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو، ہم اپنی گندگیوں کو، ہم اپنی نجاست کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس موقع کو یاد کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 61 ہجری میں جب حسین اپنے پریوار کو لائے تھے تو صرف حسین کو نہیں مارا گیا تھا، حسین کے بچوں کو قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ حسین کے گھر میں آگ لگائی گئی تھی، حسین کے بیٹی کے کپڑوں میں آگ لگائی گئی تھی۔ آج ہم جو غم منا رہے ہیں، آج انگاروں پہ ماتم ہو رہا ہے، ہم اسی درد کو یاد کرنے کے لیے کہ جو کل حسین کے ساتھ ہوا تھا اسی درد کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے حسین کے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے درد محسوس کیا۔ اے میرے بھائیوں، دوستوں، ساتھیوں، 2 منٹ بس اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ انگارے ہوں گے، آپ کی آستھا ہوگی، آپ ماتم کریں گے، ہر سال کی طرح آپ ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں، لیکن میں آپ سے اس سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، یہ بتائیے کیا آپ کبھی اپنے چھوٹے جو گود میں بچے ہیں کبھی آپ نے ان کو مارا؟ نہیں مارا۔ کبھی آپ نے ان کو اٹھا کے پھینکا؟ نہیں پھینکا۔ کبھی کسی اور نے اپنے بچوں کو مارا ہو، آپ گزرے ہو ادھر سے تو آپ کو بھی درد ہوا ہوگا کہ آئے اس چھوٹے سے بچے کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اے لوگوں جو یہاں پر آئے ہیں حسین کا ماتم دیکھنے کے لیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حسین کے پاس بھی ایک 6 مہینے کا چھوٹا سا بچہ تھا کہ جو ان کو پانی نہیں دیا گیا۔ لبیک یا حسین، حسین لبیک یا حسین۔ ہٹو 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 سامنے سے۔ سیڑھی ہٹا دے، ہٹا دے یہاں سے۔ ادھر سے ہٹو۔ ہٹو 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 ہٹو۔ میزا میزا ہٹو۔
हटो यार